السلام علیکم، دس از عباس رائے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ پہچان پاکستان کے ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے انسان ہیں، جیسے باہر سے پیارے ہیں ویسے ہی اندر سے پیارے ہیں، اور پاکستان کا ایک بہت ہی خوبصورت ادارہ ہے جس کا نام ہے ایئر فورس، اور ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ کامیاب بزنس مین ہیں۔ پاکستان سے باہر بھی انہوں نے کچھ عرصہ گزارا، لیکن جب بھی ملتے ہیں تو اتنے ماشاءاللہ انرجیٹک ہوتے ہیں، اتنے فٹ ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم ہماری تو ابھی چھوٹی سی ایج ہے، ابھی ہم چھوٹی سی ایج میں اتنے فٹ نہیں ہیں، تو یہ ماشاءاللہ ابھی 70+ ہیں اور بہت فٹ ہیں۔ میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک محمد حسین اوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا بے پناہ احسان ہے۔ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت فٹ ہیں؟ یہ آپ کی نوازش ہے اور آپ کی نظر ہے، یہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے، اور میں اس کی ذات کے شکر گزار ہوں کہ آئی ایم ریئلی فٹ۔ اچھا سر جی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم اکثر، کیونکہ ہم دوست بھی ہیں آپس میں، سارا کچھ ہمارا رشتہ بھی ہے، ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں اسلام آباد یا لمبے ٹور پہ، تو آپ اتنے فٹ گاڑی چلاتے ہیں، مطلب آپ نے پورا راستے گاڑی چلانی ہے، پھر آنا ہے، اور میں اکثر سویا رہتا ہوں، تو یہ فٹنس ماشاءاللہ کہاں سے اتنی آئی؟ اچھا، بیسیکلی فٹنس کا جو آپ کا معاملہ ہے نا، یہ ساری آپ کی سوچ کے ساتھ ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یو آر ایکٹیو۔ آپ نے کئی دفعہ آپ ینگ ہیں، آپ ڈرائیو بھی اچھی کرتے ہیں، لیکن میں اس سیٹ پہ اسٹیئرنگ پہ نہیں بیٹھنے دیتے، کیونکہ میں پھر اس کے بعد غفلت میں چلا جاتا ہوں۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے، جہاں بھی میں جاتا ہوں ادھر ادھر میں ویجیلنسی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ کیا نظارے ہیں، کیا چیزیں ہیں، تو میں گم نہ ہو جاؤں۔ ملک صاحب یہ بتائیے کہ آپ عوان فیملی سے تعلق ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں پہ پڑھے، پھر آپ نے ایئر فورس کب جوائن کیا، یہ تھوڑا سا مختصر جواب دیجیے۔ ایسے ہے کہ جو ہمارا پیدائش تو یہ ہے ایک ریموٹ سا ایریا ہے، پٹھوار کے علاقہ ہے، اب ماشاءاللہ نیولی ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ تلنگانہ۔ اس کے ایک گاؤں بلکہ ایک ڈیرا تھا، وہاں پہ پیدائش ہوئی ہے۔ صحیح۔ والدین سادے تھے، وہ دور ایسا نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ کوئی ڈیٹ ٹائم کی نوٹ کریں، تو جو بعد میں اسکول میں گئے تو انہوں نے جو لکھا ہے اس کے مطابق میری 55 میں پیدائش ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو والد بھی جو دنیاوی تعلیم تھی اس کی ان کے پاس نہیں تھی، سادے تھے، لیکن انہوں نے اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں، بالکل زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اپنے جو سوسائٹی میں ان کا ایک نام تھا، اخلاق، کردار جو بھی وہ کر رہے تھے، زمیندارہ کرتے تھے۔ میرے لیے جو سب سے خوبی بنی ہے کہ وہ کہیں مجھے انہوں نے کسی بات سے روکا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ ہم 3 بھائی ہیں، میں درمیان میں ہوں، دونوں بھائی نہیں پڑھے، میں نے دور دور جا کر کالج سے باقاعدہ ایجوکیشن لی۔ پھر 1975 میں میں نے پاکستان ایئر فورس جوائن کی۔ میں اس کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے پاکستان ایئر فورس میں ایز اے ٹیکنیکل ایسوسیٹ گیا تھا ماشاءاللہ، اور زیادہ لائف میری مراج ایئر کرافٹ پہ گزری ہے۔ جی اچھا، ایک تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو پاکستان ایئر فورس ہے ڈیفینس کا ادارہ ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک نارمل جس طرح فوجی ہوتا ہے وہ اس طرح کا وہاں پہ معاملات ہیں۔ بہت یونیک قسم کا ادارہ ہے، جو ہمارے سینئر تھے ان کی بڑی محنت ہے۔ پاکستان میں اس ٹائپ کا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ صحیح۔ وہاں میں نے پاکستان ایئر فورس میں رہ کے اپنی ڈیوٹی بھی 100% کی، اور میں نے MA LLB BEd پرمیشن سے وہاں سے یہ میں نے ساتھ ایجوکیشن بھی لی۔ ویری گڈ۔ تو مطلب آپ کو ہم اس وقت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، بالکل۔ میں پنجاب بار کونسل کا رکن ہوں، اور ہائی کورٹ اور تلنگانہ بار کا ممبر بھی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائف کو ایک انجوائے کیا ہے، اور یہ جو ابھی ریسنٹ لوگوں کے سوچ ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے، یہ جو ابھی ہماری تھوڑی سی جنگ ہوئی ہے جس میں الحمدللہ ہماری فوج نے کامیابی حاصل کی ہے، یہ رافیل کیا ہے، یہ فلاں فلاں، یہ ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے۔ اچھا، یہ تو پہلی بات ہے ٹیکنالوجی ہے۔ ہم تو اب اس کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے کہ پاکستان ایئر فورس، حالانکہ اس کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک PAC یہ ادارہ بنا تھا کامرا میں، اور وہاں پہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو اپنے جہاز ہم بنا رہے ہیں، صحیح، فل ٹیکنالوجی نہیں، اس کو مینیج کر رہے ہیں، اور ایئر تھنڈر یہ اسمبلنگ ہو رہی ہے۔ تو
تو بیسیکلی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو جی ڈی پائلٹ ہوتا ہے نا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریم آف نیشن ہے. بندہ ماحول کے ساتھ اس کی براٹ اپ ہوتی ہے، تو جو فضاؤں میں اڑتا ہے اس کی سوچ بھی فضائی ہو جاتی ہے. گڈ. تو بہت زیادہ دنیا کی جو جتنے بھی ایئر فورسز ہیں ان میں پہلے کو کہتا تھا کہ جی جو فلائنگ آر ہیں اس سے پہچانا جاتا ہے کہ اس پائلٹ نے کتنے فلائنگ آر کی ہے، یہ جہاز کتنے. اچھا سر، آپ جب ایئر فورس میں تھے آپ جہاز اڑاتے تھے یا آپ اس کو ٹھیک کرتے تھے؟ ہم اس کی ٹیکنیکل جو سائڈ تھی اس کو دیکھتے تھے. پائلٹ جی ڈی پائلٹ علیحدہ ہے، انجینئرنگ سائڈ علیحدہ ہے، ایڈمنسٹریٹو سائڈ علیحدہ ہے. تو کیا آپ کو شوق نہیں تھا کہ آپ بھی جہاز اڑائیں؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ ایک خاص بیلٹ ہوتی ہے، ہر آدمی اس کو جہاز کو، یہ آپ جب اتنے جاتے ہیں نا ہائٹ پہ تو وہ ساری چیزیں. تو پائلٹ کا بیسیکلی کردار کیا ہے، اس نے لمحوں میں وہ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. جہاز اتنی اسپیڈ پہ جا رہا ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی بھی غلطی کر جائے تو وہ چلے جائے. تو اس سے پہلے کنسیپٹ یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو فلائنگ آ رہے ہیں فلائی کرتا ہے وہ اسرائیلی پائلٹ کرتا ہے. صحیح ہے. پاکستان کی بھی بہت زیادہ فلائنگ ہوتی ہے، پریکٹس سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، ایجوکیشن سے بنتی ہیں، کورسز سے بنتی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹاپ کی ایئر فورس ہے، یہ ٹاپ کے جو ہمارے جہاز اڑانے والے لوگ ہیں وہ کون سے ملک ہیں؟ یہ دیکھیں ٹیکنالوجی سب سے 3-4 چیزیں ہیں. یہ اگر آپ نے ان دنوں میں دیکھا ہوگا نا تو AVM اورنگزیب صاحب نے بڑا کیا. انہوں نے کہا کہ صرف نہ جہاز اڑتا ہے نہ صرف پائلٹ کا کام ہوتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مل کے. یعنی یہ پاکستان ایئر فورس میں کہ ایک لاسکر ہے نا، اس کا بھی ایک رول ہے، اس کو بھی ریسپیکٹ ہے کہ یہ بھی جہاز کی اس تیاری میں دیکھو فائر تو ایک بندے نے اگنائٹ کرنا ہوتا ہے. تو بلا شبہ یہ ثابت بھی ہو گئے. اور میں نے چونکہ فزیکلی اس چیز کو دیکھا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نمبر 1 ہے پریکٹیکلی، اور اب دنیا نے تسلیم کر لی ہے کیونکہ ہم اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ مسلم ہسٹری میں بھی جائیں تو جب تک مسلمان لڑائی کرتے رہے، علاقے فتح کرتے رہے، وہ آگے بڑھتے رہے. اور جب وہ سکون میں آ گئے تو اب دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہے مسلمانوں کی. تو پاکستان کا یہ المیہ تھا کہ جب سے افغانستان میں رشیا آیا اس وقت سے کیمپنگ مشن ہوتے ہیں. ہمارے جہاز ہر وقت 2 جہاز ایئر میں بارڈر پہ وہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری جو پاکستان ایئر فورس جو کرنٹ اس ٹائم پہ ہے، جو ہم نے فزیکلی دیکھا ہے کہ یہ دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ عرصہ بلکہ 10-12 سال UAE ایئر فورس میں بھی گزارے ہیں. پاکستان کی اور UAE ایئر فورس میں کیا فرق ہے؟ اچھا، UAE ایئر فورس پاکستان ایئر فورس نے اس کو بلڈ کیا ہے. صحیح. ان کے پاس چونکہ پیسے زیادہ ہیں، ٹیکنالوجی ان کے پاس لیٹسٹ ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہے. اس وجہ سے ہم لوگ جا کر ان کو ٹیکنیکلی اسسٹ کرتے رہے. اور اس سے پہلے جو ٹریننگ ہے وہ بھی ہمارے پائلٹ ہی دیتے ہیں، اور ان کے بھی جو پائلٹ آتے ہیں وہ انیشیل ٹریننگ یہاں سے ہی لیتے ہیں. صحیح. اچھا سر، یہ بتائیے آپ نے بہت سارے ملکوں میں وزٹ کیا، پورے پاکستان کو آپ نے دیکھا اور بہت سارے ملکوں میں گئے، آپ کو کہاں جا کے مزہ آیا؟ کون سے شہر میں، کون سے ملک میں؟ بیسیکلی ایسے ہوتا ہے کہ جو انسان کی خوشی ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے، اس کا انجوائمنٹ اس کے اندر ہوتی ہے. وہ کیسے ماحول میں گیا، کس جگہ پہ گیا، اللہ کی ثنا، اللہ کی نشانیاں ہر جگہ. آپ جہاں پہ جائیں، ایک گاؤں میں جائیں گے آپ وہاں پہ خوش ہو جائیں گے. ہمارے ملک میں بہت خوبصورت جگہ ہیں. میں پچھلے دنوں یہ شاردا ایڈن کیل وغیرہ گیا ہوں، اس سے پہلے سوات کالام وغیرہ گیا ہوں. اللہ کے بے پناہ احسان ہے ہمارے ملک میں. سر آپ نے بہت زیادہ زیادتی کی، پتہ آپ کو؟ جی بہت زیادتی کی آپ نے. ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے یہ بتائیے؟ ہاں، اللہ پاک احسان کرے گا. وہ اصل میں فیملی وزٹ تھا. اچھا جی. اور پروٹوکول والا تھا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جلدی اللہ نے ہم بھی امید رکھیں کہ ہمیں بھی پروٹوکول ملے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو پورا پروٹوکول ملے گا. اور ہمیں یہ آن ریکارڈ بتا دیں یہ کب ملے گا؟ خوبصورت اچھا سفر اس کی سر ڈیٹیں بتا دیں. ہاں، یہ انشاءاللہ جولائی میں، تھوڑا سا جولائی میں. ہاں، یہ آن ریکارڈ آپ بتا رہے ہیں. اللہ نے چاہا جولائی میں آپ نے ہمیں پورا پروٹوکول دینا ہے اور ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. بس کہیں نہ کہیں یا تبلیغ پہ چلے جائیں گے یا پھر سیر پہ چلے جائیں گے. سر ساڈی باری تبلیغ آ گئی تو آپ تو انجوائے کرتے پھرتے ہیں، نہیں تو نہ کرو. تبلیغ بھی اسی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ اسی تبلیغ تواڈے تو شروع کریں گے کہ تم سر لے کے جاؤ. سر نیت کر لیں گے تو وہ ہماری جو سیر و سیاحت ہو وہ بھی تبلیغ میں ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اب مجھے بتائیے کہ عید بہت قریب آ رہی ہے، بقرہ عید. بقرہ عید پہ آپ بقرہ عید کیسے مناتے ہیں؟
کتنے بکرے لیتے ہیں, کتنے بچڑے لیتے ہیں, کتنی گائے لیتے ہیں, اور کیسے آپ عید مناتے ہیں؟ لاہور میں مناتے ہیں یا گاؤں چلے جاتے ہیں؟ اچھا, پہلے گاؤں میں جاتے تھے, وہاں پہ جو کہ سب سے ملنا ملانا بھی ہوتا تھا. اب موسم ہارڈ ہو گیا, کچھ ایج فیکٹر بچوں کی, تو اب 2 سال سے ہم لاہور میں عید کر رہے ہیں. یہاں پہ قربانی کرتے ہیں, اپنے گھر میں کسائی کو بلا کے عید کے فوراً بعد قربانی ہو جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ جو ہمارے ایک لوگوں میں چل پڑا ہے کہ یہ قربانی کتنی مہنگی ہونی چاہیے. قربانی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ کے گھر کے 10 فرد ہیں, آپ 10 حصے ڈالیں, بچڑا لے. سر عرض یہ کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو 10 ڈالیں گے. ڈیفینیٹلی. اگر ایک بندے کے پاس پیسے نہیں تو بیچارہ کیسے ڈالے؟ اگر میں نے پہلے کہا, اگر میں دکھاوے کے لیے کہتا ہوں یہ ایک بکرا میں 2 لاکھ کا لے لیتا ہوں, تو اس کی بجائے اگر میں ایک بچڑا لے لیتا ہوں 2 لاکھ کا, تو میرے گھر کے 7 ممبر اس میں ایڈجسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. نبی کے ساتھ آپ ایک لوگوں کو میسج دیں جو غریب لوگ ہیں, جن کے پاس قربانی کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ کے عزیز و اقارب ہیں, کچھ آپ کے محلے میں رہتے ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ دیکھیے جی, قربانی یہ اللہ کی توفیق اور دین سے ہوتی ہے. کوئی بالکل اس پہ ہے جس کے پاس گنجائش ہے وہ کرے. جو صاحب استطاعت ہے جی, ان سے میری درخواست یہ ہے کہ جن دوستوں کے, جن عزیز و اقارب کے ہاں قربانی نہیں ہوتی, آپ انتہائی محبت سے بہترین گوشت ان تک پہنچائیں. بالکل, یہ سب سے بہترین جذبہ ہے. جس کے پاس قربانی نہیں ہے, آپ کی قربانی کھانے کے لیے نہیں ہوتی, بس ایک ٹائم آپ نے کھا لیا, یہ فریزر والے کام چھوڑ دیں اور لوگوں میں تقسیم کریں. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ایک ملاقات رکھیں گے اور پھر تفصیلی آپ سے گپ شپ ہوگی انشاءاللہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پہچان پاکستان, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, بیکاز آج ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت ملک محمد حسین اوان صاحب ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے رہے تھے اور ان سے باتیں ہو رہی تھیں. ڈیفینیٹلی آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی, لیکن جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ محبت کریں. جب آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا.